علماء نے اسی آیت کے تحت بہت سارے مسئلے مستنبط کیے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھیں ایک بڑا اہم مسئلہ فقہ کی کتابوں میں جو اسی آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی، آپ نے کسی سے گاڑی خریدی اور گاڑی استعمال کی، اس گاڑی میں کچھ نقصان ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس گاڑی میں تو ایک بڑا فالٹ تھا، اس گاڑی میں تو ایک بڑا فالٹ تھا، تو آپ اس فالٹ کی بیس پہ گاڑی واپس کرنے کا تو آپ کو حق ہے، لیکن گاڑی کی ویلیو میں جو کمی ہوئی ہے نا، وہ کمی آپ کو بھرنی پڑے گی اس کے چلانے کی وجہ سے۔ وجہ اس کی ہے کہ بھائی جتنا اس نے ظلم کیا ہے نا آپ کے اوپر، تو اتنا ہی اس کو سزا ملے گی۔ اس نے ظلم یہ کیا کہ غلط گاڑی آپ کو دے دی، تو آپ اس کی گاڑی جب واپس کر رہے ہو تو یہ اس کو سزا مل گئی ہے، لیکن آپ کے استعمال کی وجہ سے اس میں اور جو کچھ کمی آئی ہے قیمت میں، تو وہ آپ کو ضمان بھرنا پڑے گا۔ تو یہ جو مالی جرمانوں کی بہت ساری قسمیں ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہیں، اور بہت بھاری بھرکم جرمانے بعض حکومتیں لگا رہی ہوتی ہیں اپنے ماتحتوں پر سے لوگوں سے پیسے ریکور کرنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی سزاؤں پر نا بہت بعض ملکوں میں ہم نے دیکھا، میں ملکوں کے نام نہیں لیتا، کہ آپ نے سگنل توڑ دیا تو اتنا بھاری جرمانہ آپ پہ لگا دیا، وہ بہت ظلم ہو جاتا ہے سامنے والوں پہ کہ یار ایک غلطی ہے سگنل توڑنا یقیناً، لیکن آپ نے اتنا بھاری بھرکم جرمانہ کہ غریب آدمی کے لیے اس کو ادا، کیونکہ بعض دفعہ آدمی جان کر نہیں کر رہا ہوتا، بے خیالی میں ہو جاتا ہے، تو جتنا جرم ہے بھائی اس کو اتنی سزا دو۔ تو فقہاء نے ان آیتوں سے بہت زیادہ اصول مستنبط کیے ہیں کہ کوئی ظالم بھی ہوگا نا تو ظلم کی الگ سے اس کو سزا نہیں ملے گی، جتنا اس کی وجہ سے جتنا نوعیت کا ظلم ہے بس اتنی ہی سزا ملے گی۔ تو اس نے آپ کو کوئی نقصان کیا تو اس نقصان کی تلافی ہوگی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اس پہ بہت اسلامک بینکنگ میں اس آیت کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں، جو لاز ہیں جو لکھ کے دیے گئے ہیں علماء کرام کی طرف سے، بہت سارے اس پہ تو سینکڑوں مسائل ہیں فقہاء نے جو اس سے استدلال کیا ہے، تو جو غیر مسلموں کے ہاں نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ اسی کے بقدر برائی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی ایک آدمی نے برائی کی، تو جب آپ اس کو سزا دے رہے ہو تو وہ سزا تو برائی نہیں ہے نا۔ جیسے ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، زید نے قتل کر دیا کسی کو، تو مقتول کے وارث جب زید کو قتل کریں گے تو زید کا قتل کرنا تو برائی تھا، لیکن جواب میں جو زید کو قتل کیا جا رہا ہے یہ برائی تھوڑی ہے، یہ تو عدل ہے، اس کو اللہ برائی کیوں کہہ رہا ہے؟ تو وہی ہے صنعت مشاکلت۔ میں بار بار یہ بتا چکا ہوں کہ یہ بلاغت کا ایک اصول ہے کہ پچھلے عمل کو جس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اس کے مقابلے میں جو عمل ہوگا اس کو بھی مجازاً اسی لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس سے کلام ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بھی مکر کر رہے ہیں تو اللہ بھی مکر کر رہا ہے، حالانکہ مکر کی نسبت تو اللہ کی طرف نہیں ہوتی، مکر تو ایک بری تدبیر کو کہتے ہیں، لیکن ان کے جواب میں کہ تم اگر مکر کر رہے ہو تو اللہ اس کا انتقام لے گا، وہ بھی ایک تدبیر کر رہا ہے، تو اس تدبیر کو اللہ نے مکر سے تعبیر کیا۔ تو نارملی مکر کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن اس جملے میں یہ جائز ہے کیونکہ یہ مشاکلت کے طور پر ہے، یعنی ان کو انہی کی زبان میں جواب دینا۔ تو اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آپ کو دھمکیاں دے رہا ہو کہ میں تم پہ ظلم کروں گا، میں تمہارے ساتھ برا کروں گا، تو آپ کہو گے بیٹا برا تو تیرے ساتھ ہوگا، تو آپ کی نیت برائی کی نہیں ہوتی، نیت ہوتی ہے تجھے تیری دھمکیوں کی سزا ملے گی۔ تو یہ اردو میں بھی انگلش میں بھی ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی لفظ یوز کرتا ہے کسی خاص معنی میں تو آپ اس معنی میں وہ لفظ یوز نہیں کر رہے ہوتے، آپ کی نیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اس سیاق و سباق کی رعایت کرنے کے لیے آپ اسی لفظ کو اس پہ پھیر دیتے ہو۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا ہوا جزاء سیئۃ، برائی کا جو بدلہ ہے اسی کے بقدر برائی ہے، حالانکہ وہ جب بدلے میں ہوگی تو وہ برائی نہیں ہوگی، لیکن جو عمل اس نے کیا اتنا ہی تم بھی کر سکتے ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا فمن عفا واصلح، قانون تو یہ ہے کہ تم انتقام لے سکتے ہو، لیکن عظیمت کی کیا بات ہے، فمن عفا واصلح، جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے۔ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ معاف بھی کیا جا سکتا ہے، ہمیشہ انتقام مت لو، معاف کیا کرو تو اجر دے گا، معاف نہیں کرو گے تو بھی گناہ نہیں ملے گا، لیکن معاف کر دو گے تو اجر ملے گا۔ لیکن معاف کب کرو؟ جب اصلاح ہو۔ بعض دفعہ آپ مجرم کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا نا یہ میرا احسان مانے گا اور آئندہ برائی چھوڑ دے گا۔ کتنے لوگ ہیں سزا بنتی تھی ان کو معاف کر دیا گیا، وہ بچ گئے آپ کے سامنے، انہوں نے آپ کو ستایا، آپ نے ان کو دعائیں دی، وہ بچ گئے۔ جیسے پچھلی صورت میں گزرا نا کہ ادفع باللتی ہی احسن، کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اچھا سلوک کرو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا دشمن جگری دوست بن جائے گا۔ تو ایسے موقع پہ معاف کرنا افضل ہے، اور خاص طور پر یہ مکی آیتیں ہیں، ان میں دعوت کا کام ہو رہا تھا، تو داعی کو تو چاہیے کہ وہ نرم لہجہ اختیار کرے، جس کو دعوت دے رہا ہے اس کی
اس کی برائی پہ جو ہے صبر کرے. تو دعوت اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ صحابہ کو داعی بنایا اور امت مسلمہ کو اللہ داعی بنانا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا جو معاف کر دو گے اور اصلاح کرو گے، جیسے رشتہ داری جوڑنا ہوتا ہے بعض دفعہ، آپ اپنے بھائیوں کو بہنوں کو معاف کر دیں، ان کی سزاؤں پہ ان کی برائیوں پہ انتقام نہ لیں، یہ سوچ کے کہ اس سے ہماری رشتہ داری مضبوط ہو جائے گی. تو جہاں بھی اصلاح کا عنصر ہوگا وہاں فضیلت معاف کرنے کی ہی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا جو یہ کام کرے گا فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. تو سوچو کیسا اجر ہوگا جو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. انہ لا یحب الظالمین، فرمایا وہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا. اس نے اگر زیادتی کی ہے نا تم پر تو معاف کر دو گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کو بچانا چاہ رہا ہے، اس سے تو اللہ ظالم کو تو اللہ پسند کرتا ہی نہیں ہے، لیکن معاف کرنے والے سے محبت کرتا ہے. تمہارا مقام اللہ کی نظر میں بہت بڑھ جائے گا اس سے. فرمایا وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه، اصول اور ضابطہ یہی ہے، یعنی فضیلت تو معاف کرنے ہی کی ہے، لیکن اصول ضابطہ یہی ہے کہ جو اپنے ظلم کے بعد یعنی اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد برابر سرابر انتقام لے لے، زیادتی نہ کرے اور برابر سرابر انتقام لے لے، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو یہ وہ لوگ ہیں ان پر کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی ایک ہمارے ہاں سوسائٹی میں ہے کہ دیندار آدمی اگر انتقام لے لے تو لوگ اس کو برا بلا کہتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہیں پھڈا ہو گیا کسی داڑھی والے کا، سامنے والا مار رہا ہے، یہ جواب میں مار رہا ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھو داڑھی رکھ کے لڑ رہا ہے، یہ داڑھی لگ کے جو ہے نا اس کو برا بلا کہہ رہا ہے. وہ بھائی صاحب اللہ نے اجازت دے دی، اللہ نے کہا کہ جو انتقام لے گا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں نا دین کا ایک خامخواہ کا ایک وہ بنا لیا گیا ہے کہ نہ نیک لوگوں کو کبھی غصہ آ سکتا ہے، نہ وہ برائی کے بدلے میں انتقام لے سکتے ہیں، نہ وہ کسی کو کورٹ میں لے جا سکتے ہیں، بس وہ چھوئی موئی بن کے بیٹھ جائیں اور کوئی بھی آ کے ان کو کھا کے چلا جائے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پرمیشن میں نے دے رکھی ہے، کوئی ظلم زیادتی کرتا ہے تو اور انتقام اگر تم لے لیتے ہو تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے، برا نہیں کہا جائے گا ایسے شخص کو. تو یہ عیسائیت کے مقابلے میں، عیسائیت میں کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دین میں تحریف کی اور اتنا کر دیا کہ کوئی ایک تھپڑ تمہارے گال پہ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس نے معاف کرنے کی فضیلت بھی بیان کر دی اور انتقام لینے کی گنجائش بھی بیان کر دی. بس اتنا بیان کیا کہ انتقام اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا اس کا جرم ہے. فرمایا انما السبیل، ہاں حرج ان لوگوں پر ہے، علی الذین یظلمون الناس، جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. اب ظلم میں دونوں ظلم آ گئے، یعنی سامنے والے نے آپ پر پہل کر کے ظلم کیا، یہ بھی ظلم ہے، یا آپ نے انتقام لینے میں زیادتی کر دی تو یہ بھی ظلم ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ حرج ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں سرکشی کرتے ہیں، بغیر الحق، ناحق. سرکشی ناحق ہی ہوتی ہے. تو یہ جو قید اللہ نے لگائی نا ناحق، یہ صرف سرکشی کی تاکید کے لیے، اس کی برائی کی تاکید کے لیے کہ وہ ناحق سرکشی کرتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر اللہ نے معافی کی فضیلت بیان کی، کیونکہ دعوت کا کام کرنا ہے تو بھائی انتقام کے بغیر ہی کام ہوگا. یہ بات بات پہ انتقام لینا شروع کر دو گے تو لوگ تمہارے دشمن بنیں گے، تمہاری بات کوئی سنے گا نہیں. اس لیے اللہ نے دوبارہ اس مضمون کا تکرار کیا کہ دیکھو انتقام لینے کی میں تمہیں اجازت تو دے رہا ہوں، لیکن وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو صبر کرے گا اور معاف کر دے گا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے، امور عازمہ پختہ امور میں سے ہے. یہ ہلکے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ بڑے پرعزم لوگوں کا کام ہے جن میں قوت ارادی بہت مضبوط ہوتی ہے. تو یہ تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا بیٹا یہ کام معمولی لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کو موٹیویٹ کرنا کہ تو بھی کرے گا نا یہ کام تو تیرا مقام بھی بڑے لوگوں میں ہو جائے گا، یہ چھوٹے موٹے لوگوں کا کام نہیں ہے. تو اللہ بھی یہاں فرما رہے ہیں کہ جو انتقام لے سکتا ہو اور نہ لے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے، ہمت والے لوگوں کا کام ہے یہ. تو تم بھی اگر معاف کر دو گے، تمہیں قدرت تھی انتقام لینے پر، اللہ کی خاطر معاف کر دو گے تو تمہارا شمار بھی ہمت والے لوگوں میں ہو جائے گا. یہی مضمون احادیث میں بھی آیا ہے کہ جس شخص کو غصہ جاری کرنے کی طاقت تھی اور اس نے پی گیا اللہ کی خاطر وہ، تو اللہ اسے قیامت کے دن بلائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، یزوجہ من الحور العین ما یشاء، اللہ کہیں گے ان حوروں میں سے جس سے چاہے گا تیرا نکاح کرا دوں گا میں، کیونکہ اس نے کڑوا گھونٹ کو پیا نا غصے کے، حالانکہ قدرت تھی کمزور پر غصہ جاری کرنے کی، اللہ کی خاطر پی گیا تو اللہ اس کو اس کی محبوب ترین چیز دیں گے. تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا. اسی طرح والکاظمین الغیظ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ نیک لوگ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. اور بہت سارے احادیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے کہ مجھے نصیحت کریں، فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. غصہ مت کرنے کا مطلب پیا کرو غصے کو. بار بار آپ نے یہی لفظ دہرایا. تو یہ جو ہماری سوسائٹی میں عدم برداشت ہے نا، یہ آیت اس کی دھجیاں اڑا رہی ہے. اللہ کو برداشت پسند ہے، عدم برداشت پسند نہیں ہے. تو خاص طور پہ کمزوروں پہ، ماتحتوں پہ غصہ پی جانا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اور اللہ کہتے ہیں یہ عزم امور میں سے.